قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 31، جس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور آج کے بیان میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کو ہماری اور آپ کی کچھ غلطیاں بتاؤں گا، خاص طور سے نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، اور ایک بہت ضروری مسئلہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں، وہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں تو بہت کم ہے، آپ ایسے علاقوں میں جائیں، ہم جاتے رہتے بیانات کے لیے، تو باقاعدہ ہم نے ایسی مسجدیں دیکھی ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، ایک طرف سے پہلی صف میں دو، تیسری صف میں دو، تیسری صف میں دو، چوتھی صف میں دو، پانچویں صف میں دو، لائن سے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب اگر کسی کے پیر میں تھوڑا سا درد محسوس ہوا نا، مسجد میں آتے دیکھا وہ کرسی، تو آتے ہی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس حوالے سے جو ہمارے حضرات کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت اچھی معلومات ملے گی، اور جو کرسی پر نماز نہیں پڑھ رہے ان کو بھی بہت اچھی معلومات ملے گی، اور جو سوچ بنا رہے ہیں کہ میں آج سے پڑھنے لگوں یا کل سے پڑھنے لگوں، ان کو بھی انشاءاللہ ایک اچھی سوچ اور ایک اچھا مسئلہ پتہ چلے گا کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ 4 ہفتے ہو گئے مجھے سوچتے سوچتے کہ اس پر بیان کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، لیکن آج میں مجبور ہوں، اور یہ مجبوری خوشی کی وجہ سے ہے، تاکہ میں اپنی قوم تک ایک صحیح مسئلہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بہت سارے مسائل الحمدللہ آپ نے میرے ذریعے سے سماعت کیے ہیں، تو آج پہلی مرتبہ کھل کر کے بیان کروں گا کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کا نمبر آئے گا بعد میں انشاءاللہ۔ پہلے آپ حضرات آئیے مل کر نبی محترم، رسول معظم، شافع امم، تاجدار حرم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر ایک آواز ہو کر کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نویت سنت الاعتکاف۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک بڑی معتبر اور جامع کتاب ہے کنز العمال کے نام سے۔ کنز العمال کی 7ویں جلد میں، والیوم نمبر 7 میں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک صفحہ نمبر 129 پر 129 پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول، رسول مقبول، گلشن آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کی طرح متوجہ ہو، اس کے رکوع و سجود و قرات کو مکمل کرے، تو وہ نماز اس سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اس حال میں اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں چمک اور نور ہوتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نمازی کے حق میں نماز کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اگر بندہ صحیح طور سے وضو بھی نہ کرے، نماز کے رکوع سجود اور قرات کو مکمل نہ کرے، تو وہ نماز اس سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسا برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، بلکہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک تھی جس کو میں نے خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور جس اینگل سے سمجھایا گیا ہے وہی بات میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ وضو تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے وضو میں کافی غلطیاں ہیں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، مگر ہماری نماز میں کافی غلطیاں ہیں۔ اگر آپ موٹی موٹی غلطیاں مجھ سے جاننا چاہیں تو میں ڈیٹیل میں پلیز نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ میرے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے، اور آج خاص طور سے جس مسئلے کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ اس میں بھی اچھا خاصا ٹائم گزرے گا، تو اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ ڈیٹیل کے ساتھ کچھ بات کی جائے، لیکن بات پہ بات آ گئی ہے تو صرف کچھ مثالیں سماعت کر لیں ہمارے وضو کے اندر غلطیوں کے حوالے سے اور نماز کے اندر پائی جانے والی غلطیوں کے حوالے سے۔
وضو کرنے کے حوالے سے سب سے پہلی غلطی عام نمازیوں کی مسجد کے وضو خانے کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی باتیں کرنا، جبکہ وضو کے دوران دنیاوی بات چیت کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے ہمارے اسلام میں، لیکن آج یہ فیشن کہہ لیں، ٹرینڈ کہہ لیں، عادت کہہ لیں، کیا کہہ لیں، یہ چل رہا ہے۔ ایک بندہ وضو کر رہا تھا، اس کا دوست آ گیا یا اس کا کوئی جان پہچان والا اس کی سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے، بھائی کیا حال چال، بڑھیا، کرے رہو آج کل، اچھا ہمارے رہو، کیا بات ہے، کام پہ نہیں آ رہے ہیں، 10 دن سے ہم کو دیکھ نہیں رہے ہیں، آتے تھے، ملاقات روزانہ ہوتی تھی، آج کل تو یہ وضو کو مکروہ کرنے والا عمل ہے۔ آپ کو خیر خیریت معلوم کرنی ہے، بعد میں معلوم کر لیتے بھائی، چلو خیر خیریت تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کی خیر خیریت معلوم کرنا یہ تو نیکی والا کام ہے، دنیاوی بات چیت آپ نے نہیں کی، خیر خیریت معلوم کرنا یہ تو مسلمان کی دلجوئی والا کام ہے، مسلمان کے لیے اس کی رسپیکٹ اور تعظیم اور ادب والا معاملہ ہے، السلام خیریت سے، ماشاءاللہ، چلے وضو کر رہے ہیں آپ، لیکن اب اس کے بعد یہ باتیں کرنا کہاں آج کل نظر نہیں آ رہے، 10 دن سے آپ دکھ نہیں رہے، سب بڑھیا، اور بچے کیسے ہیں، اچھا، اور سب بڑھیا ہے نا، کب چل رہے گھومنے ہونے کو پلان تو بناؤ۔ اب یہ کیا شروع کر دیا آپ نے، دنیاوی بات چیت، وہ بھی کہاں پر، وضو کرنے کے دوران۔ تو فرسٹ غلطی ہماری نمازیوں کی، اور اب معافی، میرے ہاتھ دیکھیے گا، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اب بدقسمتی سے یہ مسجد کے وضو خانے پر وضو کے دوران ہونے والی باتیں اب دھیرے دھیرے نہیں ہوتی، 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، 20 آدمی ان کی گفتگو سن رہے ہیں، چلا چلا کر باتیں ہو رہی ہیں، اچھا ان کو کوئی سمجھائے، ہے کسی کے باپ میں، تم تو سمجھا کے بتا دیں ان کو، آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے آدمی، بھولا بھالا آدمی کیا سوچتا رہے، یار بس اللہ سے دعا کرتا اللہ ان کو ہدایت دے، کیا کر رہے ہیں، چلا آتا ہم سے کچھ کہتا نہیں ہے۔ جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آدمی سامنے والے کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے۔ گزارش یہ ہے میرے اندر اگر یہ عادت ہے یا میرے بھائی میں سے کسی کے اندر یہ عادت ہے تو اپنی اس عادت کو آج سے ختم کر دیجئے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا وضو نور والا ہو، جب آپ وضو میں کوئی بھی مکروہ چیز داخل کر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آنے والا نور کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا وضو تو ہو گیا، بات چیت کی آپ نے، دنیاوی گفتگو کی، وضو تو ہو گیا آپ کا، لیکن نور کے بغیر ہوا، اب کیا فائدہ بتائیے اس وضو کا، فیکے وضو سے نماز پڑھو گے؟ تو اس لیے پہلی غلطی نوٹ کیجئے، دنیاوی بات چیت کرنے کی، یہ دنیاوی بات چیت کرنے کی بات بتا رہا ہوں، یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دینی گفتگو کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر امام صاحب عالم صاحب وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے تھے، کوئی آیا، حضرت یہ مسئلہ بتا دیجئے، وہ وضو کرتے کرتے مسئلہ بتا رہے ہیں، اب آپ آ کے ان پہ چڑھ مت جانا، امام صاحب کیا ہو رہا ہے، وضو کے دوران تو باتیں کرنا مکروہ ہے۔ تو بھائی جان مسئلہ آدھا نہیں، پورا سنیے اور سمجھیے پورا، کہ دنیاوی بات چیت کرنا مکروہ ہے وضو کے دوران۔ اگر کوئی عالم دین کسی کو مسئلہ بتائے تو یہ دنیاوی بات چیت نہیں ہے، یہ دینی بات چیت ہے، یہ 100% جائز ہے۔ امام صاحب وضو کر رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، نماز کا مسئلہ بتا رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، پہلی بات ہماری۔ دوسری بات جو غلطی ہماری، وضو کے دوران اسراف، پانی اتنی تیزی سے بہاتے ہیں کہ شاید گھر پر نہیں بہاتے ہوں گے، کیونکہ گھر پر جتنا پانی زیادہ ہم بہائیں گے اتنا بل چڑھ کر کے آئے گا، یہاں کس کو پرواہ ہے، اپنا گھر تھوڑی ہے، خوب بہاؤ۔ اب وضو کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ وضو کرنے نہیں بیٹھے بلکہ نہانے بیٹھے۔ غلطی بتاؤں، دیکھو یہ غلطی میرے اندر بھی ہوگی، میں اپنے اوپر بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے، اور آپ اپنے اوپر لے کے بات کیجئے۔ ایک کامن غلطی بتا رہا ہوں، جب ہم لوگ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے، سر کا مسح کرنے میں، جو آپ جیسے یہ سر کا مسح کرنے میں پانی ہاتھ اوپر لے کے جا رہے ہیں، کانوں کا مسح کر رہے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہیں، اس میں کیا آپ کو پانی چاہیے؟ ٹوٹی کیوں کھول رکھی ہے آپ نے؟ یہ نل کیوں کھول رکھا ہے آپ نے؟ شر 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 پانی بہ رہا ہے، کون حساب دے گا اس کا؟ آپ ہی حساب دیں گے، کمیٹی والوں کو نہیں، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن جہاں ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ پلیز، اچھا اس پر مجھے ایک بات یاد آئے گی، مسجدوں میں وضو کا پانی بے تحاشا بہتا ہے، اس کے حوالے سے ایک تو ایک نمازیوں کی غلطی ہے کہ وضو کر رہے ہیں، جہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے جیسے سر کا مسح کر رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، حرام کام کر رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ کیا ہے، پانی کا اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی حرام ہے، وہ آپ کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں ٹوٹیاں خراب ہو جاتی ہیں، ٹپ ٹپ ٹپ، کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے۔ ابھی جا کے اپنی مسجد میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں 7-8 ٹوٹیاں خراب ہیں، ٹپ ٹپ، اور کچھ تو ایسی ہیں ٹپ ٹپ نہیں کرتی، تو مطلب برابر لکیر چل رہی ہے، پانی گر رہا ہے،
کچھ ہمارے سعید بھائی محسن صاحب کبھی کبھار دوسرے نماز دیکھتے ہیں, اتنا پانی گر رہا تو اس پہ وہ رسی باندھ دیتے ہیں اور کس دیتے ہیں اس کو, یہ کہ اشارہ مل جاتا ہے خبردار اس ٹوٹی کو بھی چھیڑنا مت, غصے میں ہے. اور نمازی آتا ہے تو اس کو چھیڑتا بھی نہیں ہے, وہ دوسری ٹوٹی پہ جاتا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ظاہر بات ہے کمیٹی کی. تو کمیٹی اس پر خاص طور سے دھیان دے. میں صرف سرائے والا مسجد کی بات نہیں کر رہا, میں ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ کمیٹی کسی بھی مسجد مدرسے کی ہو, کسی بھی ادارے کی ہو, تو وہ تھانے دار نہیں ہوتی, ٹھاکر اور چودھری نہیں ہوتی, بلکہ وہ امین ہوتی ہے. اللہ کے گھر کی امانت اس کے اختیار میں دی ہے قوم نے. تو کسی بھی حوالے سے اگر کوئی کمزوری ہوگی, کوئی نقصان ہوگا, تو قیامت کے دن کس کو پکڑا جائے گا؟ کمیٹی کو پکڑا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک نگران سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن نمازی بھی اپنا دھیان دے. ایسا نہیں اب ٹوٹی چل رہی ہے, کھلی پڑی ہے تو کمیٹی والے دھیان دیں گے, اپنے کو کیا. نہیں, آپ گنہگار ہوں گے, پھر آپ بھی گنہگار ہوں گے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹی خراب ہے, آپ کے دو کام ہیں. نمبر 1, کمیٹی کو انفارم کیجئے. وہ آ کیوں نہیں رہے مسجد میں؟ خالی کمیٹی میں ہے, نماز کا کوئی دھیان نہیں ہے, مسجد کا کوئی دھیان نہیں ہے. آؤ بھائی روزانہ چیک کرو کیا کمی ہے مسجد میں. تو ان کی غلطی میں نے مانی. آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ انفارم کریں. دوسری غلطی آپ کی ہے کہ آپ جب اس طرح سے اسراف ہوتا ہوا دیکھیں تو آگے بڑھ کر اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے اقدام کریں کسی طریقے سے. حضرات 7 ٹوٹی خراب ہیں اور میں نے آپ کی طرف سے کوشش کر لی, ایک ٹوٹی بند کرتا ہوں, آگے جاتا ہوں دوسری بند کرنے کی, یہ چالو ہو جاتی ہے. اب کیا کریں؟ خیر, عرض کرنے کا مطلب یہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ اپنی کوشش کریں ثواب کی نیت سے. انشاءاللہ جو کمیٹی میں ہے یا نہیں ہے, اللہ کے گھر کی جو خدمت کرے گا اللہ اس کو بھر بھر کے نوازے گا. اور یہ مسجد جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں, قیامت کے دن اللہ کے بارے میں آپ کی شفاعت کرے گی, یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا خیال رکھا تھا, اس کو بخش دے, اللہ بخش دے گا. دوسری غلطی ہوئی ہماری اسراف کی. وضو کے اندر وضو کرتے ہوئے اسراف کر رہے ہیں, اور دوسرا ٹوٹیاں خراب دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے. تیسری غلطی, وضو میں کچھ باتیں ہم نے ایسی ایڈ کرتی جو وضو کا حصہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کے, یہ بات میں شاید 4-5 بار بیان کر چکا ہوں, لیکن اب کچھ بہت دنوں کے بعد موقع مل رہا ہے تو چلو اس کو بھی ڈسکس کر لوں. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لیا آپ نے, یہ وضو کا دوسرا فرض ادا ہو گیا نا. وضو کے 4 فرض ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا, نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا, نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا, نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. جب آپ نے دوسرا فرض یعنی کونیوں سمیت ہاتھ دھونے والا عمل کر لیا, اب آپ کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ تیسرے فرض کی طرف جائیے. ڈائریکٹ رکیے مت بیچ میں, ڈائریکٹ جائیے سر کے مسح کی طرف. مگر ہماری قوم میں بہت بڑی تعداد ملے گی آپ کو, دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونے کے بعد اب پانی لیں گے 3 مرتبہ یوں چھوڑیں گے, پھر یہ لیں گے 3 مرتبہ یہ چھوڑیں گے. یاد رکھنا مسلمانوں, ایک ذمہ دار امام ہے جس نے پوری زندگی اپنی اللہ کا دین سیکھنے میں لگائی ہے, اور اس کے بعد جا کر کے اللہ نے مجھے آپ کے سامنے یہاں کھڑا کیا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ جو ہم کر رہے ہیں نا, 3 مرتبہ یہاں لے کر کے پانی چھوڑا, 3 مرتبہ اس ہاتھ میں لے کر پانی چھوڑا, کسی دین میں نہیں ہے. ہماری شریعت اس سے پاک ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے جب آپ نے دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھو لیے, وضو کا دوسرا فرض ادا ہو چکا, اب آپ ڈائریکٹ سر کا مسح کیجئے. دونوں ہاتھ مکمل دھونے کے باوجود یہ 3 مرتبہ پانی لے کر جو بہا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ویسٹ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. اسی کا دوسرا نام عربی میں ہے اسراف, جس کا بھی میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا. اور قرآن پاک کے 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا تسرفوا, میرے بندو اسراف مت کرو. کیوں یا اللہ؟ فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین, بے شک اللہ اسراف کرنے والوں, فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. 3 غلطیاں ہو گئی. چوتھی غلطی ایک اور نوٹ کر لیں. سر کا مسح کر لیا آپ نے, عظیم فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا, پورے سر کا مسح کرنا عظیم سنت ہے, آپ نے سنت ادا کر لی. کانوں کا مسح کر لیا, یہ بھی سنت ادا کر لی. گردن کا مسح کر لیا, یہ بھی سنت ادا کر لی. اب اس کے بعد ہمارے دین اسلام کا ڈائریکٹ حکم ہوتا ہے پیر دھو لے, ٹخنوں سمیت پیر دھونا یہ وضو کا چوتھا فرض ہے, پیر دھو لے. مگر ہماری قوم میں بہت بڑی تعداد آپ کو وہ نظر آئے گی کہ سر کا مسح, کانوں کا مسح, گردن کا مسح کرنے کے بعد مانے گی نہیں, اب گلے کا مسح چلے گا. اس کو ہمارے علماء نے بدعت قرار دیا ہے. یہ دین اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے وضو کا, نہیں, دور دور تک کوئی نام و نشانی نہیں, سنت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. سنت تو بہت دور کی بات ہے, مستحب سے بھی تعلق نہیں ہے. ہماری قوم یوں کر رہی ہے. اور پھر کچھ لوگ ابھی بھی نہیں مانتے, اب تو پیر دھو لے, نہیں ابھی بھی نہیں دھوئیں گے, اب وہ اپنے ہاتھوں کا یوں مسح کریں گے. اب پیر دھو لے, ابھی بھی نہیں مانیں گے. کچھ ہمارے اور اسپیشل آتے, یہ پتہ نہیں وضو میں کہاں سے گزر دیا, پچ اب پیر دھوئیں گے. یہ تینوں غلطی آپ نے نوٹ کی. نمبر 1 گلے کا مسح کر رہے ہیں, مکروہ. نمبر 2 یہ ہاتھوں کا یوں مسح کر رہے ہیں, وضو کا حصہ ہی نہیں ہے.
اور نمبر 3 خامہ خواہ پوچھ یہ طریقہ بھی غلط ہے. میں نے کئی بار سمجھایا نا فتح رضویہ کے حوالے سے, اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آیا ہو اور آپ چوم کر جو ہے انگوٹھے آنکھوں سے لگا رہے ہیں, بہت سعادت مندی کی بات ہے, مگر اس کا بھی طریقہ بتایا امام نے. یہ نہیں پوچھ ایسے چوموں کی آواز بالکل پیدا نہ ہو, کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چومنے میں جو آواز نکلتی ہے, اعلیٰ حضرت نے اس آواز کو مکروہ آواز قرار دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آواز نکلی کیا؟ آواز نکلی کیا؟ دیکھو مجھے دیکھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم سے مراد کئی لوگ کرتے ہیں جن کو مسئلہ پتہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول, یہ آواز مکروہ ہے. یہ کتنی غلطی میں نے گنوا دی, آپ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, میں تو کاؤنٹ نہیں کر پا رہا شاید, لیکن آپ کاؤنٹ کر رہے ہوں گے. یہ وضو کی غلطی. اب نماز میں آ جائیے. میں جلدی اس لیے چل رہا ہوں کہ مجھے بیسک مسئلہ بتانا کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے, سورۃ الاعراف ہے, آیت نمبر 31 جس کی میں نے تلاوت کی کچھ الفاظ کی. یا بنی آدم, اے آدم کی اولادو, خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب بھی مسجد جاؤ زینت لو, یعنی اہتمام کے ساتھ جاؤ مسجد نماز ادا کرنے کے لیے. اہتمام کے ساتھ جانے کا مطلب اچھا لباس ہونا چاہیے, خوشبو وغیرہ ہونی چاہیے, بدن سے بدبو کے بھپکے نہ پھوٹ رہے ہو, پسینے سے بدبو نہ نکل رہی ہو. اہتمام کے ساتھ جاؤ. کیوں؟ تم کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جا رہے, بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو. اب وہاں جانے کا اہتمام, مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا, جب نماز کا وقت آتا نا جس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, اب کانپنے لگ جاتے. کون؟ شیر خدا. تو کسی نے ایک بار سوال کر لیا, یا مولا علی ہم بار بار آپ کو دیکھتے جب بھی نماز کا وقت آتا پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, ایسا کیوں؟ فرمایا جانتے نہیں ہو کس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ رہا ہے. اور ہم تو جب مسجد آتے آستی اور جاؤ بھائی صف میں آتے, کچھ لوگ ایسے ہوتے, دیکھو میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, میرا بھائی اپنے اوپر نہ لے کہ امام صاحب نے مجھے بولا ہے. اللہ کے واسطے ایسی سوچ نہ پیدا کرے. اگر ایسی سوچ پیدا کر لو گے تو میں کبھی پھر نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں بتا سکوں گا, کیونکہ یہاں پر کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے تو ناراض ہو کے چلے جائیں گے, امام صاحب ہم پہ اٹیک کر دیا. میں جوا کے خلاف تقریر نہیں کر سکتا. کئی لوگ ایسے آئیں گے جو جوا اور سٹے بازی کرتے ہوں گے, معاذ اللہ, اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے, مجھے بھی اللہ نیک بنا دے, اٹھ کے چلے جائیں گے, اللہ امام صاحب ہمارے خلاف تقریر, پھر کیا کرے تقریر یہاں پر کھڑے ہو کر. تو پلیز ایسی سوچ نہ پیدا کریں. مجھ سے محبت کریں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اور جو اللہ رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرتا ہے. کیونکہ اعمال میں سب سے افضل عمل ایک حدیث پاک میں بتایا گیا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے دشمنی کرنا. پلیز ایسی سوچ پیدا نہ کرے کہ امام صاحب میں اس پر اٹیک کر رہا ہے. اللہ کے واسطے کان پکڑ رہا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کر رہا ہوں, ایسی کوئی نیت بھی نہیں ہے. کیوں اٹیک کروں گا؟ میں تو اپنی قوم کی اصلاح چاہتا ہوں, اللہ میری بھی اصلاح کر دے, میری قوم کی بھی اصلاح کر دے. عرض یہ کر رہا تھا, کیا بات چلی تھی؟ ہاں, صفوں میں آ گئے. دیکھو وضو کر کے آئے, صفوں میں آ گئے, ٹوپی نہیں سر پہ, آستین نہیں بھی چڑھی. اب صف میں آ کر کے آستین اترے گی, پھر ٹوپی نکلے گی, پھر یہاں پہنیں گے, اب بیٹھیں گے. جا بڑھیا بڑھیا, پٹیل صاحب آ چکے ہیں. کس کی بارگاہ میں آئے ہو؟ بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں. تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ وہاں سے ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آؤ, پھر ایک پاؤں رکھو امریکہ میں, دوسرا افریقہ میں, اور پھر ٹوپی نکلے گی؟ بھائی صاحب یہاں تو ننگے سرانا کوئی ادب کی بات ہے. وہ یہ کیا طریقہ؟ وہاں پر اللہ کے اور بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, ان کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئی ہوں. پھر نکلے گی ٹوپی, پھر نیچے کی آستین, اور بٹن بند کر لیے تو کر لیے, ورنہ ٹھیک ہے. کوئی ہے منع کرنے والا؟ مجھے آ جاؤ منع کر کے بتا دو. میں جانتا ہوں کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں, مگر میرے بھائی اگر اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی پکڑ لی گئی تو اللہ کے فرشتے کتنے طاقتور ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سو پلیز اپنے گھر میں آپ جیسے چاہو کر لو, شاید کوئی منع نہیں کرے گا, مگر یہ رب کا دربار ہے. مسجد میں آتے ہوئے میں بالکل سلنڈر ہو جانا چاہیے. میں کہا رہا ہوں ادب و تعظیم کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا چاہیے. ایک غلطی اور پلیز نوٹ کریں, مجھے فتح رضویہ کی عبارت یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. مسجد میں وضو کے پانی کے قطرات ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے. مسجد کے فرش پر وضو کے پانی کے قطرات ٹپکانا مکروہ تحریمی. اس کا سیدھا سیدھا مطلب بتاتا ہوں. ہم جیسے وضو کریں, وضو کر کے کہاں رہے؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے فرش پر. تو پلیز یہ بات پہلی بار کر چکا, جب آپ وضو کرنے کے بعد مسجد کے فرش پر قدم رکھ رہے ہو, اس سے پہلے اپنی داڑھی شریف کے, اپنے چہرے کے, اپنے ہاتھ کے وہیں پر قطرے ٹپکا دے وضو خانے میں, تاکہ جب آپ مسجد کے فرش پر قدم رکھیں تو آپ کے چہرے, داڑھی اور جناب والا ہاتھوں سے قطرے ٹپک کر مسجد کے فرش پر نہ جائیں.
ہم اس کو معمولی سمجھ لیں گے. اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں دوسرے محدثین فقہا کے حوالے سے لکھا ہے یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، حرام کے قریب ہے. ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. جو لوگ تولی سے اپنا پورا منہ وضو کرنے کے بعد ایک دم سکھا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے، گناہ تو نہیں ہے لیکن بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے. کیوں؟ میزان عمل میں قیامت کے دن جس پلڑے میں رکھ کر کے بندوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اس نیکیوں کے پلڑے میں وضو کرنے والے کے وہ پانی کو، اس پانی کو بھی رکھا جائے گا جو اس کے وضو کرنے کے بعد چہرے اور ہاتھوں پر باقی رہ جاتا تھا، وہ بھی رکھا جائے گا. لہٰذا جو لوگ تولیے سے رومال سے اچھی طرح سے بالکل سکھا ہی لیتے ہیں وہ لوگ نقصان میں ہیں. گناہ نہیں ہے، بالکل گناہ نہیں ہے، لیکن جو ثواب اللہ کے اتنا بڑا ملنے والا تو اس سے محروم ہو رہے ہیں آپ. تو اس لیے تولی سے صاف کریں، منع نہیں ہے، مگر اس سے اتنا صاف کریں کہ کچھ نہ کچھ تری باقی رہے، ہاتھوں پر تری رہے، تاکہ یہ تری اس میزان عمل کے پلڑے میں رکھی جا سکے اور اللہ اس کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار کر دے. ٹھیک ہے، یہ تو کچھ غلطیاں تھیں. اب آئیے نماز میں بہت ساری غلطیاں ہیں، میں سب کی ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا لیکن کچھ عرض کر دیتا ہوں. توجہ سنیے گا. کئی مرتبہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اب جائیں کیا جا رہے ہیں؟ سجدے میں. تو سجدے میں جانے سے پہلے خاص طور سے پینٹ پہن کر نماز پڑھنے والے یہ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں. جب سجدے میں جانے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پینٹ اٹھائیں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. یاد رکھنا اس عمل کو ہمارے اسلام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. حدیث پاک میں باقاعدہ 3-4 چیزیں کنٹینیو بیان ہوئی، اس کے اندر یہ بھی ہے کپڑا سمیٹنا. دونوں ہاتھوں سے یہ کپڑا جو اوپر چڑھاتے ہیں نا، یہ سمیٹتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے. اس سے باز آئیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے، اب اپنا جو شرٹ ہے نا اس کو نیچے کریں گے، دونوں ہاتھوں سے نیچے ہو رہا ہے. کچھ کرتا پہنے ہوئے تو دونوں ہاتھوں سے کرتا صحیح ہو رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ کے کپڑے چپک رہے ہو یا مان لیجیے آپ بیٹھ کر کے اٹھے تو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں کچھ کپڑا وغیرہ پھنسنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو ایک ہاتھ سے وہ بھی ہلکے سے چھڑانے میں حرج نہیں ہے. دونوں ہاتھ سے اس کو چھڑانا یہ مکروہ تحریمی عمل ہے. کئی مرتبہ نماز مکروہ تحریمی کر دے گا، کئی مرتبہ عمل کثیر پایا گا تو نماز تڑوا دے گا. یہ غلطیاں اگر ہمیں پائی جا رہی ہیں سو پلیز ان کو نکالنے کی کوشش کیجیے. نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں تو باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ اگر پتہ چل جائے کسی کو کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا عذاب ہے تو بندہ زمین میں دھس جانے کو پسند کر لے گا کہ میں زمین میں دھس جاؤں، لیکن گزرنا پسند نہیں کرے گا. اتنا بڑا عذاب ہے. لیکن ہمارے یہاں سے مراد مسلم سماج میں جہاں دیکھ لیجیے آپ، نمازیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، یوں گزر رہے ہیں لوگ. بھائی نماز پڑھ رہا ہے وہ لیکن گزر رہے ہیں. ایک بات یہ کر دوں، سترا ہوتا ہے سترا، نمازی اپنے آگے کوئی سترا رکھ لے، اب اس سترے کے بعد جو چاہے گزر جائے، کوئی دقت نہیں ہے. سترے کی مقدار بھی ہے، لیکن کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ بیچ کی جو انگلی ہے سب سے بڑی والی، یہاں سے لے کر کے یہ جو کوہنی ہے، اتنی لمبائی اس سترے کی کم سے کم ہونی چاہیے. زیادہ ہو تو ٹھیک ہے، کم سے کم اتنی لمبائی ہونی چاہیے اور ایک انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب میرے سامنے کوئی گزر نہ جائے یا گزرے تو اس کو گناہ نہ ملے، میں گلاس رکھ دیتا ہوں. کیا رکھ دیتا ہوں؟ پانی کا گلاس. اللہ اکبر. ایمانداری سے بتانا اگر آپ مسئلہ سمجھ چکے ہیں کیا وہ سترا کہلائے گا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے آگے یہ میں نے اس کو یوں کھڑا کر دیا، یوں رکھوں گا تو چھوٹا ہو جائے گا، یوں رکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ سترا کہلائے گا؟ مقدار دیکھیے اتنا سا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے لمبائی میں اس بڑی انگلی سے لے کر کے کوہنی تک اس کی لمبائی ہونی چاہیے، رائٹ، اور ایک انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے. ورنہ کچھ لوگ اپنا دل بہلانے کے لیے کوئی لوٹا رکھ رہا ہے، کوئی گلاس رکھ رہا ہے، کوئی اپنا ریل رکھ رہا ہے جس میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور سامنے نماز پڑھ رہا ہے. اب گزرنے والے گزر جائے، گنہگار نہیں ہوں گے. یہ اس کی طبیعت کا مسئلہ ہے. رب کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سترے کی مقدار لمبائی میں کم سے کم ایک ہاتھ ہونی چاہیے، ایک ہاتھ سے مراد کوہنی تک، اور موٹائی میں ایک انگل کی موٹائی اسی ہونی چاہیے. اس سے کم ہے تو پھر وہ سترا نہیں کہلائے گا. رکھنے والا رکھ رہا ہے اور گزرنے والا گزر رہا ہے تو گزرنے والا بھی گنہگار اور یہ سترا رکھنے والا بھی گنہگار. اسی پر ڈکلیئر کر دوں، یہ جو ہمارے یہاں جو کانچ کے گیٹ لگے ہوئے ہیں، کوئی کانچ کے گیٹ کے اس پار نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس طرف سے گزر رہا ہوں سامنے سے، حالانکہ وہ دکھ رہا ہے مجھے نماز پڑھتا ہوا، اس میں 1% حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سترا ہے. یہ کانچ کیا ہے؟ یہ سترا ہے. کوئی بھی چیز ہو ہم اس کو سترا بنا سکتے ہیں. یہ تو سمجھ لو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اس پر پینٹ کر دیا جائے، بلیک پینٹ یہ کر دیا، اب کوئی سامنے سے ادھر نظر آئے گا؟ اب گزر جائیے. تو جس طریقے سے بلیک کلر کرنے کے بعد آپ گزر سکتے ہیں، اسی طریقے سے بالکل نارمل ہے کانچ، آپ اس طرح سے گزرنا چاہیں بالکل گزر جائے، کوئی دقت نہیں ہے. ایک اور مسئلہ اسی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک ہے گزرنا، ایک ہے ہٹنا. نمازی کے آگے سے ہٹنا جائز ہے، گزرنا ناجائز ہے. ہٹنے سے مراد دیکھو،
میرے سامنے میرے پیچھے کوئی جسٹ نماز پڑھ رہا ہے, اب میں نماز پڑھ کے فری ہو گیا, مجھے جانا ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا سرکو ہو چلا جاؤں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہٹنا. پیچھے نماز, میرے جسٹ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, میں سرک کر کے چلا گیا, اس کو کہتے ہیں ہٹنا. یہ جائز ہے. مگر میرے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے سے یوں گزر جاؤں, یہ ہے گزرنا, یہ حرام ہے, بہت بڑا گناہ کا کام. لہٰذا اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. کئی مرتبہ جلد بازی کے چکر میں ہم لوگ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. اگر ایک تو ہماری جلد بازی ہم نے اپنے اوپر اوڑھ کے رکھی جلد بازی, تو اس کی وجہ سے گنہگار ہوں گے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمیں لگا کہ بندہ نماز میں نہیں, ہم گزر جاتے ہیں, حالانکہ وہ نماز میں تھا, تو گناہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو ان باتوں کو ذرا سا دھیان رکھیں. اب میں آ رہا ہوں کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, حالانکہ باتیں بھی اور یاد آ رہی ہیں, لیکن 10 منٹ کا سمے رہ گیا اور شاید سنتی بھی اللہ کرے ہو جائیں. تو کرسی پر نماز پڑھنے کا حوالے سے مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں. جو ہمارے بھائی کرسی پر نماز پڑھے, ہمارے بڑے بزرگ, اللہ ان کو سلامت رکھے, بیماریاں سب دور فرمائے, یہ بھی حضرات توجہ سے سنیں. اور جو پلاننگ میں ہے کہ میں دیکھتا ہوں کل سے کرسی پر نماز پڑھنا شروع کروں گا, وہ بھی ذرا سن لیں. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی سن لیں. سب کے لیے مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ کرسی پر کب نماز ہو جاتی ہے اور کب نماز نہیں ہوتی ہے. ہمارے علماء نے پیج بھر رکھے, پیج, کتابوں کے پیج بھرے اس مسئلے سے. تو وہ سارے پیج نہیں پڑھ کے سنا رہا, اس کا خلاصہ بہت مختصر میں آپ کو سنا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ توجہ سے سن لیں گے. مگر یہ بات پوری سمجھ میں آ جائے, آئیے اس سے پہلے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرض, وتر واجب اور فجر کی سنت, یہ 3 نمازیں وہ ہیں جن کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. بلا عذر شرعی یہ نمازیں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی. ان کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں, پھر بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, کوئی دقت نہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں پھر بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ثواب آدھا ملے گا, لیکن نماز 100% ہوگی, اللہ رسول بھی ناراض نہیں ہوں گے, نماز ہو رہی ہے آپ کی. اب فرض نماز, وتر واجب کی نماز, سنت فجر, ان میں قیام فرض ہے. اس کے باوجود میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں کرسی پر. توجہ سے سنیے گا مسئلہ. کرسی پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ نمبر 1, سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ حقیقی کر سکتا ہے کہ نہیں. سجدہ حقیقی اسے کہتے ہیں جو ایک نمازی اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کرتا ہے, اوریجنل سجدہ, اس کو کہتے ہیں سجدہ حقیقی. تو جو بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ زمین پر بیٹھ کر حقیقی سجدہ جو نمازی کرتے ہیں پیشانی زمین پر رکھ کر, وہ کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کر سکتا, گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے, فریکچر کی وجہ سے, ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کی وجہ سے پرابلم یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتا سجدے حقیقی, تو اب اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. سب سے پہلا مسئلہ, کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے, زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے, شروع سے نماز تو بیٹھ کر شروع کر, کوئی دقت نہیں ہے. کیوں؟ مسئلہ یاد رکھنا ہے, ایک لائن میں بتا رہا ہوں. جو بندہ سجدہ حقیقی پر قادر نہیں ہوتا, ہماری شریعت اس سے قیام بھی معاف کر دیتی ہے. یعنی اب وہ کھڑے ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو بھی چلے گا, کیونکہ یہ بندہ سجدہ نہیں کر سکتا. تو جو بندہ سجدے پر قادر نہیں ہے وہ اپنی نماز کھڑے ہو کر نہ بھی پڑھے تو کوئی دقت نہیں, تو شروع سے ہی بیٹھ جا. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, اللہ اکبر, رکوع بھی کر لیتے ہیں, سجدے میں جانے کی باری آتی ہے تو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی درست ہے, لیکن اس سے بہتر طریقہ جو ہمارے اسلام نے بتایا کہ جو بندہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے, گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے, فریکچر کی وجہ سے, ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کی وجہ سے, تو وہ بیٹھ کر ہی نماز شروع کرے, بیٹھ کر ہی ختم کرے, کوئی دقت والی بات نہیں ہے. بس ایک بات کیسے دھیان رکھنا پڑے گا کہ جتنا رکوع میں سر جھکائے گا اس سے زیادہ سجدے میں سر جھکانا فرض ہے. جیسے مان لیں رکوع میں اتنا جھکایا تو سجدے میں اتنا جھکانا فرض ہے. رکوع سے زیادہ جھکاؤ اس کا سجدے میں فرض ہے. اگر دونوں برابر ہوئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی, سجدے میں زیادہ جھکاؤ چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے یہ ایک شک بیان کی ابھی, اور ابھی شکیں آگے آ رہی ہیں. تو پہلا مسئلہ, جو بندہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے, تو ہمارا اسلام اس کو اجازت دیتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھ یا زمین پر بیٹھ کر پڑھ, کوئی دقت نہیں ہے, تیری نماز ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ, یہ بندہ سجدہ تو زمین پہ کر سکتا ہے, زمین پر سجدہ کر سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, پھر بھی کرسی پر پڑھ رہا ہے, اس کی نماز نہیں ہوگی. اب یہ دیکھا جائے گا یہ بندہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ سجدہ تو کر سکتا ہے نا زمین پر, اس کو کرسی پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دھیان سے سنیے گا, جو بندہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے اب اسے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب اس میں 2 آپشن ہے. نمبر 1, کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, یا نہیں پڑھ سکتا. اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی دقت ہے, اس کو نہیں پڑھ سکتا, تو پھر تو زمین پر بیٹھ کر پڑھ, کرسی پر تیرے لیے نماز جائز نہیں ہے. اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے
تو اس کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا فرض ہے. ابھی چاہے میں کرسی پر بیٹھوں یا نیچے بیٹھوں, دونوں صورتوں میں اس کی نماز نہیں ہوگی. قیام اتنا ضروری ہے کہ جس بندے کو پتا ہے کہ میں زمین پر سجدہ کر سکتا ہوں, تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, کرسی پر نماز پڑھنا تیرے لیے ناجائز ہے. اب تیرے اندر یہ دیکھا جائے گا تو کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں. اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ, ڈائریکٹ زمین پر بیٹھ جا اور رکوع سجود پورے کر. اور اگر کنڈیشن یہ ہے کہ میں کھڑا تو ہو سکتا ہوں, حضرت امام صاحب کھڑا تو ہو سکتا ہوں مگر زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا, اسلام یہ کہتا ہے جتنی دیر تو کھڑا ہو سکتا نا اتنی دیر کھڑا رہنا فرض ہے. یہاں تک کہ مثال دے کے بتایا, ایک بندہ سجدہ تو زمین پہ کر سکتا ہے, جب کر سکتا ہے تو اسے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ بندہ کھڑے ہونے سے معذور ہے, لیکن یہ خود کہتا ہے کہ میں اتنی دیر تو کھڑا ہو سکتا ہوں, اللہ اکبر, اتنی دیر تو کھڑا ہو سکتا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے فرض ہے کم سے کم اتنا کھڑا ہو جا کہ اللہ اکبر کہہ سکے. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت کھڑا تو میں نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوئی دیوار پاس میں ہونا تو میں سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہوں, کوئی دقت نہیں ہے. فرض ہے کہ دیوار کا سہارا لے لے. اب بیٹھ کے تو نماز پڑھے گا تیری نماز نہیں ہوگی, سہارا لے کے پڑھ. فرض نماز, وتر واجب نماز اور سنت فجر والی نماز, کیونکہ ان تینوں نمازوں میں قیام فرض ہے. اتنے سارے پیجز میں جو پھیلا ہوا مسئلہ تھا, میں نے آپ حضرات کے سامنے ڈیٹیل سے اس کو مختصر سے, ڈیٹیل میں نہیں مختصر سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن صاف صفائی سے. سمجھ میں آیا کیا؟ ابھی ٹائم میرے پاس ہے, سنت آج بیان نہیں بھی کر سکا, کوئی دقت نہیں, آنے والے جمعے کو لے لوں گا, لیکن اس مسئلے کو پھر میں ایک بار ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ حضرات سمجھ لیں. بھول چک ہو جائے تو یہ بیان ہر جمعے کا آپ جانتے ہیں حسینی چینل جے پور پر اپلوڈ کیا جاتا ہے, وہاں سے آپ لے لیں, سن لیں, اور اپنے ان بھائیوں کو ضرور سنائیں جو کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں, تاکہ وہ سن کر کے جانے, اپنے آپ کو چیک کرے کہ میری کنڈیشن ایسی ہے, ہاں بالکل ہے, اللہ مجھے شفا عطا فرمائے, تو یہ کنڈیشن میری ہے واقعی میں, شریعت مجھے اجازت دیتی ہے, میں کرسی پر نماز پڑھوں گا, بالکل پڑھیے, کوئی منع نہیں کرنے والا. لیکن یہ مسئلہ جان لینے کے بعد پھر آپ کو اگر ہوش آ جائے کہ نہیں یار غلطی سے, مسئلہ پتہ نہیں تھا نا, مجھے علم نہیں تھا, لیکن آج جانکاری کلیئرٹی کے ساتھ ملی کہ میری نماز اس پہ نہیں ہوگی, تو فوراً کرسی سے اتر جائیے اور آپ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھیے, کھڑے نہیں ہو سکتے تو. کیونکہ اب میں واپس سے مسئلہ شروع کر رہا ہوں. جو بندہ کرسی پر نماز پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھتا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے کہ نہیں, جس طرح اور نمازی کرتے ہیں, پیشانی زمین پر رکھ کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کر سکتا, گھٹنوں کی تکلیف ہے, کمر کی تکلیف ہے, ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ہے, فریکچر ہے وغیرہ وغیرہ, زمین پر بندہ سجدے حقیقی نہیں کر سکتا, اس کے لیے اجازت ہے, چاہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ, چاہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ, کوئی دقت نہیں. لیکن اگر یہ بندہ سجدہ کر سکتا ہو زمین پر, اب اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ناجائز ہے, بیڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ناجائز ہے. اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ نمبر 1 پہلے یہ دیکھا جائے گا یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں. اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے, زمین پر وغیرہ, کرسی پر نہیں, زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے, تیری نماز ہو جائے گی. اور اگر تو کھڑا ہو سکتا ہے پھر بھی بیٹھنے کے چکر میں, تو پھر تیری نماز نہیں ہوگی, تو کھڑا ہو کر ہی پڑھا. تھوڑا کھڑا ہو سکتا ہے پھر بیٹھنا چاہتا ہے تو دیکھا جائے گا کتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے, جتنی دیر کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے. اس کے بعد پھر بھلے بیٹھ جا اور رکوع سجود مکمل جیسے کرتے ہیں پورے طریقے سے اس طریقے سے ادا کرنا فرض ہے. کچھ آیا سمجھ میں؟ ہاں یہ بھی بہت, حاجی صاحب السلام علیکم, بہت پوائنٹ کی بات پوچھی ماشاءاللہ. کئی اپنی مسجد میں تو ایسی کرسی مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی, لیکن کئی جگہوں پر میرا جانا ہوا تو وہاں میں نے دیکھا, سانگنر کے اندر بھی دیکھا میں نے مسجد میں, کہ کرسی اب ایسی اسپیشل بنائی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. میرے ابو کو ثواب ملے گا. سنو بھائی صاحب, اس سے ثواب نہیں پہنچتا ہے, غلط کام کر رہے ہیں آپ. کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کرسی بھی غلط بنا دیتے ہیں. وہ کیا کرسی ہے, اب اس کے آگے ایک تختہ وغیرہ بنا دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس پر, یہ ہمارے بزرگ زمین پہ تو سجدہ کر نہیں سکتے تو اس تختے پہ سجدہ کر لیں. شریعت میں نہیں ہے یہ, دین اسلام میں تختہ نہیں ہے. حقیقی سجدہ ہوتا ہے صرف جس میں پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے بس. جو بندہ اس اوریجنل سجدے کو ادا نہیں کر سکتا, اب ڈپلیکیٹ سجدہ کرے گا اشاروں سے, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے آگے تختہ وغیرہ نہیں رکھے گا, اشاروں سے کرے گا. جب تجھے شریعت نے اجازت دے دی تو اجازت کا فائدہ اٹھانا. ابھی کیوں تو پلاننگ کر رہا ہے, پیسے خرچ کر رہا ہے, اتنے پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے تو بیواؤں کو دے دے, یتیموں کو دے دے, ان کا بھلا ہو جائے گا. تو یہ جو تختے ہم لوگ بنوا رہے ہیں نا, اس کو اسلام میں تصور نہیں ہے. لیکن مان لیجئے کہیں پر تختہ رکھا ہوا تھا, ایک بھائی معذور تھا, اس نے نماز پڑھ لی, سجدے میں جانے کی باری ہے تو اس نے تخت پر ہی سجدہ کیا, نماز ہو جائے گی, اس کی نماز تو اس کی ہو جائے گی. مگر بہتر طریقہ یہ ہے کرسی والوں کے لیے کہ جب کرسی پر آپ کو اسلام نے اجازت دے دی نماز پڑھنے کی, تو آگے وہ تختہ وغیرہ مت رکھیے, بلکہ اس میں زبردست جو نماز کا طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ کرسی پر نماز پڑھیے اور رکوع سجود اشارے سے کیجیے, کوئی سامنے تختہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے.
माशाल्लाह टाइम इजाजत दे रहा मुझे 1 मिनट की, 1-2 मिनट की, तो मैं इंशाल्लाह उस पर कुछ सुन्नत दर्ज कर देता हूँ ताकि आप हज़रात को मजीद कुछ जानकारी मिल जाए। ये जो मसला मैंने बताया ना कुर्सी पर नमाज पढ़ने के हवाले से, अगर कोई भाई इसको मजीद जानकारी चाहे तो आके मिल लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो हमारे भाई माशाल्लाह कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक इनको शिफाए कामिला से नवाजे। तो मैंने जो मसला बताया उसको आप देख लीजिए, और वाकई में आपकी कंडीशन है तो ठीक है, आप नमाज बिल्कुल पढ़ते रहिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको या हमारे कोई भी कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले सरायवाला मस्जिद में हो, पठानों की मस्जिद में, कहीं भी हो, अगर उनको ये जानकारी मसले से पता चल जाए कि नहीं यार जो कंडीशन इमाम साहब ने बताई है ना उसके आधार पर तो मैं उतर नहीं रहा, यानी मेरे लिए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, तो आप फौरन उतर जाइए, आपकी नमाज कुर्सी पर नहीं होगी। और जितनी नमाज आप कुर्सी पर पढ़ेंगे तो मेरे फतवे के मुताबिक नहीं, हमारे मजहब इस्लाम के फतवे के मुताबिक आपकी नमाजें सिर्फ ज़ाय हो रही हैं, अल्लाह के दरबार में एक सजदा कबूल होने के लायक नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी आप ज़रा से क्लियर कर दो, जो नीचे बैठ के नमाज पढ़ते हैं यानी हकीकी सजदा वगैरह करते हैं, तंदुरुस्त है माशाल्लाह। अब कोई कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ रहा है ना, ये मसला जान लेने के बाद अब जाके पीछे हाथ करके खड़े मत हो जाना, ओ भाई साहब उतर जाओ कुर्सी पे, तुम लायक नहीं हो। उसकी कंडीशन आप बेहतर जानते हैं, वो बेहतर जानता है। इसलिए मसला तो मैंने बता दिया और आपने सुन भी लिया। अब मसला सुनने के बाद अब किसी की चुगलखोरी नहीं करनी, गीबतें नहीं करनी। यार इमाम साहब ने जो मसला बताया था, ये बंदा जो सहली बैठा ना कुर्सी पर, लगता है ना तुम्हारे को इसकी नमाज हो जाएगी? मेरे को तो नहीं लगता, तुम क्या कहते हो? हाँ मेरे को भी लगता है ना, हो रही जाए होने तो अपना क्या। ये बात अगर आप करेंगे ना गुनहगार होंगे। सामने वाले ने भी मसला सुना है, उसके बावजूद कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पता है इमाम साहब ने जो कंडीशन इस्लाम में बताई है कुर्सी पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, मैं उस पर पूरा उतर रहा हूं, इसलिए मुझे इजाजत है नमाज पढ़ने की। उसके बाद भी अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, उंगली उठाते हैं, वो बंदा तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन आप सरासर गुनहगार हो रहे हैं एक बंदे की गीबत करके, चुगलखोरी करके, और उसके ताल्लुक से अपने जहन में बुरी सोच पार कर, जिसको हमारे इस्लाम में बदगुमानी कहा जाता है। बदगुमानी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह ताला हम सबको कहने से सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सोने जागने की सुन्नतें शुरू हो रही हैं, तो सबसे पहले इतना सुन ले कि सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लीजिए ताकि कोई मूजी जानवर या कीड़ा वगैरह हो तो निकल जाए। सोने से पहले ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मरता हूँ और जीता हूँ, यानी सोता और जागता हूं। असर के बाद नहीं सोना चाहिए, जिसकी आदत होती है असर के बाद ही सोता है, तो इससे अकल चली जाने का खौफ है। लिहाजा जिन लोगों की आदत है असर के बाद सोते हैं तो लिहाजा नहीं सोना। हाँ कभी कभी कभार ऐसा हो गया, थकन ज्यादा हो रही है, नींद भी आ रही है तो सो गए, उसमें दिक्कत नहीं है। जिसकी आदत ही बनी हुई है कि असर के बाद ही सोता है तो उसे डरना चाहिए, कभी ना कभी पागल हो जाएगा, अकल चली जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक